السلام علیکم ویورس، ناول 9 ایپیسوڈ نمبر 12۔ تسلیم کے دیے ہوئے جوڑے میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مہندی بازو تک لگائی تھی، ابھی پیروں پر لگ رہی تھی۔ دلکش کو ویسے بھی مہندی پسند تھی، اب تو وہ زمان کے نام کی لگا رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے وہ تھک گئی تھی، سو تھوڑی دیر آرام کے لیے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ مہندی ایک پاؤں پر لگی تھی، ابھی ایک باقی تھا۔ خود کو شیشے میں دیکھ کر وہ جس کو یاد کر رہی تھی وہ نہ جانے کس پہر کمرے میں آیا تھا۔ اپنے پیچھے زمان کا عکس دیکھ کر وہ خوشی سے مڑی تو کمرے میں صبا کھڑی تھی جو اس کو لینے آئی تھی۔ آپ بھی چلے مہندی پوری کریں، پھر تائی امی نے رسم کرنے آ جانا ہے۔ زمان پیچھے سے اس کو اشارے کر رہا تھا، وہ اور کنفیوز ہو گئی۔ اچھا تم چلو، میں آ رہی ہوں، دلکش نے نظریں چرا کر کہا۔ ٹھیک ہے آپی۔ صبا موڑی دروازے پر تھی جب دلکش نے آواز دی، صبا دروازہ بند کر دینا، مجھے یہ شرٹ چینج کرنی ہے، پھر مہندی لگ گئی تو خراب ہوگی۔ کوئی بھی بہانہ بنا کر دلکش نے صبا کو کہا۔ ٹھیک ہے آپی، پر یہ آپ سے نہیں ہوگا، میں آپ کی مدد کر دوں، صبا نے کہا۔ اس بات پر زمان کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ اشارے کرنے لگ گیا۔ نہیں میں کر لوں گی، تم جاؤ اور امی کی مدد کرو، دلکش نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، صبا کمرے سے نکل گئی اور دروازہ بند کر گئی۔ زمان جو دروازے پیچھے تھا، اس نے جلدی سے لاک مار دیا۔ زمان کیا کر رہے ہو؟ آج مہندی ہے ہماری، دلکش اس کو یہاں دیکھ کر حیران تھی۔ ہاں تو جان من تمہیں ہی دیکھنے آیا ہوں، مجھے لگا شاید میری جان کو میری ضرورت ہو۔ زمان شوق سے چلتا اس کے پاس آ گیا۔ زمان مہندی خراب ہو جائے گی، پلیز جاؤ نا، دلکش نے بازو اس کے کندھے پر رکھ کر کہا۔ مطلب نہ جاؤں یہ کہہ رہی ہو نا؟ زمان نے اس کے بال جو چہرے پر تھے ہٹائے اور اس کو بغور دیکھنے لگا۔ دلکش کو اس کی نگاہوں سے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ زمان یہ غلط ہے کیا، تمہیں دیکھنا یا یوں دیکھنا؟ وہ تھوڑا پاس ہوا اور کمر سے پکڑ کر دلکش کو قریب کر لیا۔ زمان اگر میری مہندی خراب ہو گئی نا تو دیکھنا پھر، وہ پیچھے ہوتی ہوئی بولی۔ زمان ہنس پڑا۔ کیا دکھانا ہے؟ تیار ہوں، دکھاؤ۔ ابھی وہ کوئی شرارت کرتا باہر سے پھر کوئی آ گیا۔ دلکش نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر اس کی دوست تھی جو لینے آئی تھی۔ دلکش دروازے میں ہی کھڑی تھی، اندر زمان جو تھا، اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا تھا۔ آ رہی ہوں بس 2 منٹ، دلکش کا اتنا کہنا تھا کہ اس کو اپنی کمر پر زمان کی انگلیاں چلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ مہندی لگی تھی، بیچاری کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا ہوا، تم ہل کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ جوڑا باری ہے نا، چبھن سی ہے، میں آتی ہوں بس، دلکش نے بات ٹالی اور دروازہ بند کر دیا۔ زمان ہنس رہا تھا۔ اس کا بدلہ تو ضرور لوں گی، دیکھ لینا، وہ شکوہ بھری نظروں سے جانے کو مڑی، پھر زمان نے روک لیا۔ سوری مسز زمان، کان پکڑ کر وہ سامنے آ گیا۔ دلکش کو اس کی حرکت پر پیار آیا تو قریب ہوئی اور اپنی لپسٹک کا مارک اس کی گال پر چھوڑ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ دلکش مہندی تو دکھاؤ یار، کل دیکھنا میرے ہو چکے شوہر، دلکش نے جاتے ہوئے کہا اور زمان اندر ہی کھڑا اس کو جاتا دیکھتا رہا۔ دلکش نے بنارسی لہنگا پہنا ہوا تھا جس پر کام والی کرتی تھی اور نیٹ کا دوپٹہ تھا، جبکہ زمان کا اسی رنگ کا کرتا شلوار تھا۔ تسلیم نے دونوں کے جوڑے خود تیار کیے تھے۔ تسلیم اس کو لینے اس کے کمرے میں پہنچی تو وہاں طارق بیٹھا تھا۔ وہ کچھ کہتی ادھر سے زمان آ گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ امی یہاں ہی تھا، بس آ گیا، چلیں ہم، زمان نے گھڑی پر نگاہ ڈال کر کہا تو تسلیم ہنس پڑی۔ بہت جلدی ہے آج تو۔ ہاں چلو، پر ایک بار اپنے ابو کو کال کر لو، کیا پتہ ان کا دل نرم ہو جائے۔ امی میں کر چکا ہوں، ان کا نمبر بند ہے، آپ چلیں، ابو کل بارات میں ضرور جائیں گے۔ اللہ کرے، چلو نیچے آ جاؤ اور کرتا بدلو جو وہ پہنو جو دیا تھا۔ جی امی بس آیا، طارق کو نکال کر وہ تیار ہو گیا اور فوری نیچے آ گیا۔ تسلیم نے بیٹے کی بلائیں لی اور کچھ مہمان جو تھے ان کے ساتھ لے کر رسم کے لیے طاہر کے گھر نکلے۔ نکاح ان کا ہو گیا تھا، مہندی ایک ساتھ تھی۔ طاہر نے گھر کے لان میں سارا انتظام کیا تھا۔ 5 منٹ سے کم وقت میں سب لوگ ادھر تھے، سب کو مل کر سارے ہی اپنی جگہ بیٹھ گئے تھے۔ لڑکیاں بھی تیاری کر رہی تھیں، وہ ادھر نہیں آئی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں دولہا پھر غائب ہو گیا۔ تم، دلکش نے ہجوم میں زمان کو دیکھا جو چونکی وہ اسی کے پاس آ رہا تھا۔ ہاں میں مسز زمان، حیران کیوں ہو؟ وہ پاس آ کر کھڑا ہو گیا، ایک ہاتھ دیوار پر اور دوسرے سے اس کو قید کر چکا تھا۔ زمان ابھی رسم ہونی ہے مہندی کی، ڈانٹ پڑ جانی امی اور تائی امی سے، جائیں پلیز یہاں سے، دلکش اس کی آنکھیں میں شرارت دیکھ رہی تھی۔ مہندی دیکھے بنا تو نہیں جاؤں گا، جی جان پر کھیل کر چھپ چھپا کر آیا ہوں اپنی بیگم سے ملنے، زبان اس پر جھکا۔ اف زمان، پکڑے جاؤ گے میرے عاشق مزاج شوہر، دلکش مسکرا کر بولی۔ کہا نا مہندی دیکھ کر جاؤں گا، میرے لیے لگائی ہے اور مجھے دیکھنے بھی نہیں دیا، یہ غلط ہے یار۔ زمان نے دوسرا ہاتھ دلکش کی کمر پر ڈال کر اس کو اپنے پاس کھینچا۔ زمان، دلکش اس کے جال میں پورا پھنس گئی تھی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ چھت کی طرف بڑھی۔ چلو چھت پر دیکھو مہندی اور وہاں سے سیدھا گھر جانا، تائی امی کے ساتھ آنا پلیز، ابھی امی نے مجھے کہا ہے اپنی مہندی مت دکھانا، اور جناب پہنچ گئے۔ یار اس خاندان کی رسمیں، 3 دن الگ رہو، ساتھ مت جاؤ، دیکھنا نہیں، مہندی چھپاؤ، مطلب کچھ بھی، زمان گنتا گیا اور وہ ہنس پڑی۔ اچھا تو جناب نے کون سی مانی ہے وہ بتاؤ، دلکش ادا سے پوچھنے لگی۔ اور جو دل پر پتھر رکھ کر 3 دن الگ والی، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، بھول جاؤ،
دلکش زمان ملک دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ بس آج رات تک صبر کر لو زمان، کل تو لے ہی جاؤ گے ابھی۔ دیکھو سب مہمان آئے ہوئے ہیں، پلیز چلے نا، دلکش نے پیار سے کہا تو وہ مان گیا۔ سیڑھیاں اتر رہے تھے جب عوام نے پکڑ لیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ دلکش کی سہیلیوں سمیت زمان کے دوست بھی پہنچ گئے۔ اوہ یار بند کرو اپنے باجے اور چپ ہو جاؤ، زمان سب کو کہتا ہوا اترا۔ دلکش کو اس کی سہیلیوں کے پاس کھڑا کر کے وہ کچھ کہنے ہی والا تھا، اوپر سے روبینہ اور تسلیم بھی آ گئی۔ سلیمہ نے ملک شہزاد کے لاکر سے 10 لاکھ نکالے، گھر خالی تھا، سب لوگ ادھر گئے تھے۔ زمان اور دلکش کی رسم شروع ہونے کو تھی۔ سلیمہ نے بیگ بھرا اور گھر سے نکل پڑی۔ زمان کے آدمی اس کو باہر آتا دیکھ کر پیچھا کرنے لگے۔ ایک نے فون نکال کر ملک شہزاد کو کال کر دی اور جگہ پر بلایا۔ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا، پھر جب سلیمہ کی تصویریں دیکھیں تو راضی ہو گیا۔ زمان کے کہنے پر مولوی نے نومی اور عائشہ کا نکاح کروا دیا تھا۔ عائشہ کا یہ سب دیکھ کر برا حال ہو گیا تھا۔ نومی بس 10ویں پاس تھا، وہ بھی 3 بار فیل ہو کر۔ ملک شہزاد زمان کے آدمیوں کا پیچھا کرتا اس جگہ پہنچ گیا تھا۔ ابھی تک اس کو سب جھوٹ لگ رہا تھا، پر وہاں جا کر جب اس نے سلیمہ اور نومی کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ آپس میں کیا بات کر رہے تھے، ملک شہزاد کان لگا کر سننے لگا۔ یہ پکڑ بڑی مشکل سے اس ملک شہزاد کا لاکر توڑا ہے، پورے 10 لاکھ ہیں، پکڑ گن، اور میری بیٹی کو چھوڑ۔ سلیمہ نے اپنے منہ سے جرم کا اعتراف کیا۔ ملک شہزاد کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ کیا سلیمہ؟ نومی جو سارا کچھ زمان کے آدمیوں کے کہنے پر کر رہا تھا، اس کو عائشہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، پر بری طرح پھنس گیا تھا۔ زمان نے شرط لگا دی کہ جب یہ عائشہ سے نکاح کرے تو آزاد ہوگا، ورنہ جیل جائے گا، مرتا کیا نہ کرتا۔ پھوپھی دیکھو یہ تمہاری لڑکی اور یہ اس کا پرچہ، ساتھ لے جاؤ، باقی باتیں پھر۔ نومی نے بات گول کرنا چاہی پر سلیمہ کو ہضم نہیں ہوا۔ کیا بک رہے ہو، کس چیز کا پرچہ ہے؟ عائشہ ہوش و حواس میں نہیں تھی، وہ چپ کھڑی رہی۔ سلیمہ اور ڈر گئی۔ پھوپھی تم نے کہا ملک شہزاد کے گھر چوری کرو، کر دی، ڈاکہ ڈالا، ملا کیا؟ جو ملا وہ تم لے گئی۔ پھر وہ لڑکی جو شادی شدہ تھی اس کو اغوا کرنے کو کہا، اس کا شوہر آ گیا، اس نے ہماری بجا دی۔ اب بدلہ تو بنتا تھا، اس حسن پری سے نکاح کر لیا ہے، پیسے میرے، اب یہ لڑکی لے جاؤ تم۔ نومی کہہ کر وہاں سے اٹھا اور آس پاس کھڑے آدمیوں سے چلتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سلیمہ بس گالیاں دیتی رہ گئی۔ ملک شہزاد جو سب دیکھ سن رہا تھا وہ بے یقینی کے عالم میں تھا۔ کیا یہ سب تو زمان سچ کہہ رہا تھا؟ ملک شہزاد کو ساری باتیں فلم کی طرح یاد آ گئیں، پر وہ ابھی بھی انا میں تھا۔ مسٹر حبی کنٹرول سب ہیں یہاں، دلکش دانت پیس کر بولی۔ ایک تو تمہارے لوگ اور تایا۔ زمان دوبارہ شروع ہوتا دلکش نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ زمان، وہ محبت پاش لہجے میں اس کا نام لے رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب نہیں بولتا کچھ۔ زمان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ 10 منٹ ہو گئے، وہ واقعی کچھ نہیں بولا۔ اب دلکش کو الجھن ہونے لگی تھی۔ کیا ہے، بولو بھی کچھ، وہ سیچ کر بولی۔ پہلے مہندی دکھاؤ مجھے۔ نہ، کل دیکھنا، دلکش نے ہاتھ چھپا لیے۔ ٹھیک ہے، اب دکھاؤ گی بھی تو نہیں دیکھوں گی میں نے۔ زمان سنجیدہ ہو گیا۔ کیوں نہیں دیکھنی؟ دیکھنا تو پڑے گی، پر کل۔ دلکش اس کو چھیڑ رہی تھی اور وہ چھیڑ بھی رہا تھا۔ باتیں ختم ہو گئی ہوں تو کھانا کھا لو، دلہا صاحب واپس جانا ہے آج، تسلیم نے دور سے ہی کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ دلکش شرم سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ زمان اس کو دیکھ رہا تھا جب صبا آ گئی۔ ہاں جی دلہا بھائی، کیا خیال ہے؟ صبا پاس بیٹھ گئی۔ خیال تو نیک ہے یار، اچھا بتاؤ دلکش نے کھانا کھایا؟ زمان نے صبا کو پوچھنا شروع کر دیا۔ نہ، آپ کی بیوی نہ تو کل کھانا کھایا، صبح ناشتہ کیا، پھر مہندی لگائی تو ویسے نہیں کھایا، ابھی پھر اندر، صبا نے ساری رپورٹ دی۔ اچھا، اس کو کھانا کھلا دو چھوٹی، ویسے ہی گر ور گئی میری بیوی تو اچھا نہیں نا، وہ بھی جانے کا سوچ کر پریشان ہے، زمان نے صبا کو بتایا۔ خود بھی تو ایسے ہی گھوم رہے ہو دلہا بھائی، خود جا کر کھانا دو، شاید کھا لے، صبا نے مشورہ دیا۔ اچھا تم لے کر آؤ، میں جا کر دیتا ہوں۔ زمان اٹھا اور جا کر طاہر اور روبینہ کو لے آیا۔ کیا ہوا؟ وہ دونوں پوچھنے لگے۔ چلو میرے ساتھ۔ زمان ہاتھ پکڑ کر ان کو دلکش کے کمرے میں لے آیا۔ وہ ایک سائڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ صبا 3-4 لوگوں کا کھانا لگاؤ یہاں، چاچو چاچی اور مسز زمان صاحبہ کا بھی، سب ایک ساتھ کھاؤ۔ زمان ان کو صوفے پر بٹھا کر دلکش کی طرف بڑھا، ہاتھ پکڑ کر طاہر کے پاس بیٹھا تھا۔ چاچو آپ کی بیٹی کو خوش رکھوں گا، جب چاہے آپ سے مل لے، جتنا رکنا چاہے یہاں رہے، اور میری طرف سے کبھی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ زمان طاہر کا سب بتا رہا تھا جب تسلیم آ گئی۔ میرا پاگل بیٹا، جب بچیاں اپنے گھر کی ہوتی ہیں اداسی ہوتی ہیں، ماں باپ کو چھوڑنا مشکل ہے، تسلیم نے پیار سے کہا۔ اچھا تو چلو میں گردماد بن جاتا ہوں۔ زمان نے سب کو ہنسا دیا۔ دلکش کا موڈ ٹھیک ہوا۔ وہ کھانا شروع کرنے والے تھے جب فون بجا اور وہ باہر آ گیا۔ سلیمہ عائشہ کو لے کر وہاں سے نکلی۔ ملک شہزاد بھی ان کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ گھر ہی آ رہی تھیں۔ پیچھا کرتے ملک شہزاد نے طاہر کے گھر رونق دیکھی، لائٹس لگی، ماحول بنا، وہ آگ بگولا ہوا اندر تک جلا۔ آخر اس کو اپنی ہی غلطی کی سزا مل رہی تھی۔ اکلوتا بیٹا اور بیوی ناراض تھے۔ گاڑی پارک کر کے وہ مین دروازہ کھول کر جو ہی اندر آیا، سلیمہ بیگ پکڑ کر کھڑی تھی، ساتھ زیورات کے ڈبے اور دوسرا سامان تھا۔ ملک شہزاد کو دیکھ کر اس پر سختہ طاری ہو گیا، وہ وہاں ہی گر گئی۔ ملک شہزاد خوندار آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ اس کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی، پھر بھی ان کو کچھ نہیں کہا۔ سامان پکڑا اور اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد باہر سے گارڈز آئے اور دونوں ماں بیٹی کو پکڑ کر لے گئے۔
ملک شہزاد غم و غصے میں اپنی انا پر قائم رہا۔ اندر اپنے کمرے میں سگریٹ پی کر وہ سوچ میں پڑ گیا کہ باہر شور کی آوازیں آئیں تو باہر نکلا۔ باہر زمان سمیت سارے رشتہ داروں نے اس کو دیکھا، مجبوری میں سب سے ملا اور اندر واپس چلا گیا۔ کل سویرے برات تھی، گھر میں خوشیاں تھیں، سارے گپ شپ لگا رہے تھے۔ ملک شہزاد تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلا اور جانے کو لاؤنج سے ہوتا نکل گیا۔ باہر زمان گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ ملک شہزاد کو جاتا دیکھ کر اس نے روکنا چاہا۔ ابو کل برات ہے، اگر آپ آ جاتے تو ٹائم بتا دینا، آ جاؤں گا، ملک شہزاد کہہ کر فوری نکل گیا۔ تسلیم جو پیچھے آ رہی تھی سن کر بہت خوش ہوئی۔ دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ چلو اب یہ کام پھر کرنا، کل برات ہے، اب یہ گاڑی کو دھونا بند کرو، جا کر آرام کرو۔ ٹھیک ہے امی۔ زمان ٹی شرٹ صاف کر کے کمرے میں چلا گیا۔ سب سونے کی تیاری میں تھے۔ اب شور شرابہ کم ہو گیا۔